السلام علیکم سامعین، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم آج آپ کے سامنے ایک بادشاہ اور ایک قوم کا ایک عجیب و غریب واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور آپ سے یہ سوال کا جواب لینے کے لیے کہ شاید آپ میں سے کسی کو پتہ ہو کہ یہ واقعہ کس بادشاہ اور کس قوم کا ہے۔ واقعے کی طرف آنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجئے تاکہ آئندہ اسی طرح کی معلوماتی اور معاشرتی ویڈیوز آپ تک ہر وقت پہنچتی رہیں۔ جی آتے ہیں اس بادشاہ اور اس کی قوم کی طرف۔ ایک بادشاہ تھا اور اس کی بڑی لاڈلی قوم تھی، بڑی آپ سمجھے کہ وہ اپنی قوم اور اپنی رعایا سے لاڈ بھی بڑا کرتا تھا اور ان سے تنگ بھی بڑا تھا۔ اور تنگ کس بات سے تھا؟ ان کی بے شعوری کی وجہ سے اور ان کی بے حسی کی وجہ سے، کہ ان کے ساتھ جو بھی کر دے، جو کچھ بھی کر دے، وہ آگے سے ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے، اور ان کے اندر کوئی خودی کوئی خودداری کا کوئی بھی جذبہ پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تو بادشاہ کی یہ خواہش تھی کہ میری قوم میں شعور پیدا ہو، جرأت پیدا ہو، خودداری پیدا ہو۔ تو اس کے لیے بادشاہ سلامت نے اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، اور اس نے اس خیال کا عملی جامہ پہناتے ہوئے کیا کیا کہ اس کا بہت عظیم و شان محل تھا، اس کے محل کے آگے سے ایک وسیع و عریض راستہ گزرتا تھا، اور تقریباً تمام شہر کے جو لوگ تھے، باسی تھے، اس کے آگے سے گزرتے تھے۔ اس نے کیا کیا؟ فقط ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے کہ میری قوم جو ہے اس میں شعور پیدا ہو، یہ شعور بیدار ہو اور ان میں جرأت پیدا ہو، اور حق کے لیے ڈٹ جانے کا جو شعور ہے وہ ان کے اندر پیدا ہو۔ اس نے کیا کیا؟ اس غرض سے وہاں پر چند لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی، اور ڈیوٹی کا کیا لگائی کہ جو بھی بندہ یہاں سے میرے محل کے آگے سے گزرتا ہے اس کو آپ نے 10 جوتے مارنے۔ 10 جوتے مارنے شروع کیے تو وہ قوم جو ہے وہ ہر روز آتی ہے، جوتے کھا کے گزر جاتی ہے، آتی ہے روزانہ جوتے کھا کے گزر جاتی ہے۔ جب بادشاہ سلامت نے رپورٹ مانگی ملازموں سے، اپنے سپاہیوں سے، انہوں نے کہا ہاں کیا لوگوں کا رویہ ہے، لوگوں کے جذبات کیسے ہیں؟ تو جو سپاہی تھے انہوں نے کہا حضور وہ تو بس آتے ہیں، بڑے ادب سے بڑے احترام سے جوتے کھاتے ہیں اور ایک بڑے نظم کے ساتھ قطار بنا کے چلے جاتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے چلیں آپ کیا کریں، کل سے جوتوں کی تعداد بڑھا دیں۔ وہ پہلے 10 تھے، اب 20 ہو گئے، لیکن عوام تھی وہ بڑے احترام سے آتی، جوتے کھاتی اور چلی جاتی۔ کسی بندے نے بھی کوئی احتجاج نہیں کیا۔ بادشاہ سلامت نے پھر پوچھا، جواب نہیں میں آیا۔ بادشاہ نے کہا اور جوتے بڑھا دیے جائیں۔ یوں جوتے بڑھتے گئے، لیکن جو عوام تھے ان میں ذرہ بر بھی نہ شکایت تھی، نہ شکوہ تھا، نہ احتجاج تھا۔ یہ تعداد جوتوں کی بڑھتی چلی گئی، بڑھتے پھر ایک دن کیا ہوا کہ سارا شہر امڑ کر محل کے سامنے آ گیا۔ آج کا دن جو تھا، جب بادشاہ نے اپنی عوام کو دیکھا تو بادشاہ کے اندر ایک خوشی کی لہر پیدا ہوئی کہ یار بڑی بات ہے، آج لگتا ہے میری قوم جو ہے نا اس میں شعور پیدا ہو گیا، اور آج میری قوم جو ہے وہ احتجاج میں نکل پڑی ہے کہ یہ ہمارے اوپر کیا ظلم تم نے کیا ہوا۔ تو بادشاہ بڑا خوش تھا کہ میری قوم جو ہے وہ مجھ سے جو ہے وہ اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے لیے میرے ظلم کے خلاف اٹھ کر کھڑی ہو گئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ شعور پیدا ہو گیا۔ تو بادشاہ جب باہر آیا تو وہ جو عوام کے اندر نمائندے تھے جو آگے بات کرنے کے لیے آئے بادشاہ کے پاس، تو آئے اور انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہماری ایک شکایت ہے، ہم آپ سے ایک شکایت کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ایک مطالبہ ہے، ہم احتجاج کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ بادشاہ بڑا خوش تھا کہ میری قوم کے اندر بھی یہ جذبات پیدا ہوئے، ان کے اندر بھی حق گوئی کا جذبہ پیدا ہوا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہے، اب وہ بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑی خوش فہمی کے ساتھ بیٹھا ہے اور کہتا ہے جی بولیے کیا ہے آپ کا مطالبہ؟ انہوں نے کہا حضور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم لوگ بڑے مصروف ہیں، ہم نے کام کاج پہ جانا ہوتا ہے، ہماری مصروفیات بہت زیادہ ہیں، تو وہاں جن لوگوں کی آپ نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ لوگ تعداد میں کم ہیں، ہمیں جوتے کھاتے کھاتے ہمارا ٹائم کافی ویسٹ ہو جاتا ہے، تو آپ ایسے ہے کہ مہربانی کریں کہ آپ جوتے لگانے والے جو خدمت گار ہیں ان کی تعداد کو بڑھا دیں تاکہ ہمارا وقت بچ سکے۔ تو یہ واقعہ جب میں نے سنا اور آپ بھی سنتے ہوں گے تو میں حیران ہوں کہ یار یہ کس قوم کی بات ہو رہی ہے؟ اس طرح کی کوئی قوم ہوتی ہے دنیا میں، یا کبھی کوئی قوم ایسی ہو کر گزری ہے دنیا میں؟ لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے پاس جواب ہو کہ یہ کس قوم کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ میں سے کسی کے پاس جواب ہے کہ یہ کون سی قوم ہے، کس ملک کی قوم ہے، تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، ہم آپ کے کمنٹ کے اور آپ کے جواب کے
منتظر رہیں گے. تب تک کے لیے بہت شکریہ. والسلام. خدا حافظ.